بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ہم لوگ نیو ناول شروع کرنے جا رہے ہیں چاہت کی جگہ پہ۔ بہت ہی خوبصورت سا ناول ہے، آپ لوگوں کو بہت انجوائے آپ کریں گے۔ عشق بددعا، قسط نمبر 1 اور 2۔ ہادیہ مغل کا یہ ناول ہے اور آپ کو بہت پسند آئے گا۔ امید مجھے پوری ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ آگے آپ لوگوں کی مرضی ہے، آپ میرے ناول پہ آئیں یا نہیں آئیں۔ منتہا سلطان ولد سلطان علی، حق مہر 20 لاکھ، سکہ راج الحق۔ کیا آپ کو حاشر صدیقی سے یہ نکاح قبول ہے؟ 14 سالہ منتہا سلطان سرخ اور سنہری لباس میں لپٹی، میک اپ سے بھرے چہرے کے ساتھ دھیمی مسکراہٹ کے سنگ سامنے لگے سفید پردے کی جانب ایک نظر دیکھ کر جھٹ سے اصابت میں سر ہلایا۔ منتہا کی بے تابی اس کی خوشی سے جھمکتے چہرے پر سے عیاں تھی، جیسے ذرا سی دیر نہ جانے کیا نقصان کر دیتی۔ نکاح خواہ نے اس کی حرکت پر حیران ہوتے ہوئے دوبارہ اپنے الفاظ دہرائے۔ 3 مرتبہ ایجاد و قبول کے بعد نکاح خواہ پردے کی دوسری جانب متوجہ موجود ماتھے پر بل سجائے اور ہونٹوں کو سختی سے آپس میں بیچے 20 سالہ حاشر ہمدانی کی طرف بڑھے تھے۔ دلہے کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر نکاح خواہ پھر سے حیران ہوئے تھے۔ زندگی میں پہلی بار وہ یہ انوکھے طرز کا نکاح کرواتے جہاں دلہے کی بجائے دلہن حد درجے خوش تھی اور دلہا آتش فشاں بنا بیٹھا تھا۔ اس کے ہونٹوں سے قبول ہے سنتے ہی قہر آلود نگاہیں صرف ایک پل کو منتہا کی جانب اٹھی تھیں اور اگلے ہی لمحے وہ نظریں پھیر گیا تھا۔ وہ اس کی ایک نگاہ کے بھی قابل نہ تھی۔ سخت تاثرات لیے وہ اپنے باپ کے ساتھ بیٹھا برداشت کی آخری حد کو چھو رہا تھا۔ چہرہ حد درجے غصے کی شدت سے سرخ ہو چکا تھا۔ سب کی نگاہ بے ساختہ حاشر ہمدانی پر ٹکی تھی۔ ادھر بھی نکاح کی رسم ادا کی گئی، حال میں یکدم خاموشی چھا گئی اور سفید جالی دار پردے کی دوسری جانب موجود منتہا کی دھڑکن بڑھی تھی۔ دلہے کے نام نکاح نامے پر سائن کرتے ہی وہاں موجود سب افراد نے بے ساختہ شکر کا کلمہ ادا کیا اور منتہا کے چہرے پر مسکراہٹ لوٹ گئی تھی۔ ایجاد و قبول کی رسم کے بعد آغا جان نے آگے بڑھ کر حاشر ہمدانی کو زبردستی گلے لگایا تھا۔ ان کے گلے لگتے ہی حاشر نے ایسی بات کہی تھی جس کی انہیں امید نہیں تھی۔ ان کی گرفت بے ساختہ ڈھیلی پڑی تھی اور چند قدم پیچھے ہٹ گئے تھے۔ سب باری باری حاشر کو گلے مل رہے تھے اور وہ سپٹ چہرے لیے نہایت سرد مہری سے ایک بوجھ زدہ فرض نبھا رہا تھا۔ میں نے نکاح تو کر لیا آغا جان، لیکن اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے میں کب اس بندھن سے خود کو آزاد کروا لوں گا، اور جس دن ایسا ہوا مجھے کوئی قسم کوئی وعدہ نہیں روک پائے گا۔ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا اور یہ وعدہ محض نکاح کا تھا جو آج پورا ہو گیا۔ اپنے لاڈلے پوتے کی ضد وہ جانتے تھے، اس لیے انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا، لیکن نکاح کے چند منٹ بعد ہی ان کو اپنا فیصلہ غلط لگ رہا تھا۔ سلطان علی آغا خان کو کھڑے دیکھ کر ان کی جانب آئے۔ بابا جان بیٹھ جائیں، جانتا ہوں آپ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ کندھوں سے تھام کر سلطان علی نے انہیں کرسی پر بٹھایا تھا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ آغا جان کی خوشی ان کا لاڈلا بھتیجا ختم کر چکا ہے۔ بے ساختہ ایک التجا بھری نظر حاشر کی جانب اٹھی تھی، لیکن آغا جان نے خوف سے شعلہ برساتی نگاہوں کو دیکھا جو منتہا کے ہنستے چہرے کا پور پور جھلسا رہی تھیں۔ اس ایک نگاہ نے انہیں وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔ بے بسی کے عالم میں وہ کرسی پر سے ڈھہ گئے تھے۔ ارے رکو پلیز، خراب نہ کرنا، رک جاؤ پلیز، ماری نہ کرو، جو کہوں گی وہ کروں گی، وہ پر اسے ضائع مت کرنا، دیکھو ماری نہ کرنا ورنہ بھائی کو شکایت لگا دوں گی۔ تیز قدموں سے بھاگتے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے اتری تھی جب سامنے ایک دیوار نما وجود سے ٹکرائی تھی۔ آنکھوں کے آگے تارے ناچتے دیکھے اور سر گھوم گیا تھا۔ ماریا کا نہ جانے کب سامنے موجود شخص کو دیکھ کر غائب ہو چکی تھی، لیکن اسے پھنسا گئی تھی۔ اندھے ہو کیا نظر نہیں؟ باقی کے الفاظ سامنے موجود حاشر کو دیکھ کر منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ اپنی موت اسے سامنے نظر آ رہی تھی۔ دل کی دھڑکن بڑی تھی، اس کو روبرو دیکھ کر روم روم مہکا تھا، لیکن اپنی حرکت کی وجہ سے ساری خوشی ملیا میٹ ہو گئی تھی۔ نظریں اٹھا کر مقابل کے چوڑے وجود کو دیکھا جو سفید شلوار سوٹ میں کندھوں پر شال ڈالے چہرے پر سرد تاثرات لیے اپنے سامنے موجود ہستی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ مقابل کو ڈرتے ڈرتے دیکھ کر اس نے وہاں سے فرار ہونے کا راستہ دیکھا تھا، لیکن آج اس کو اپنی شامت پکی لگی تھی۔ کن آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھ کر وہ جائے پناہ تلاش کری تھی جب اس کی گھمگیر آواز سماعت سے ٹکرائی تھی۔ کبھی تو سیریس ہو جایا کرو، ہر وقت کی یہ شرارتیں مستیاں انسان کو لائف میں کبھی سیریس نہیں ہونے دیتی۔
انسان کی سنجیدہ متناعت سے اسے خوبصورت بناتی ہے، لیکن شاید تمہیں کبھی سمجھ ہی نہ آئے۔ منتہا یک ٹک اس کو دیکھے بنا اس کی بات پر غور کیے بے ساختہ ثابت میں سر ہلایا تھا۔ اپنی بات کہہ کر اپنے اسے ہاتھوں سے ایک طرف ہونے کا اشارہ دیتا وہ اوپر سیڑھیوں پر بڑھ گیا تھا۔ منتہا بے ساختہ مسکرا کر اس کی پشت دیکھتی رہ گئی تھی۔ نظروں سے اوجھل ہوتے ہی اسے اپنی بے اختیاری پر ہنسی آئی تھی اور ماریا کی حرکت بھی یاد آئی تھی۔ وہ اور تیکھے چونتوں کے سنگ وہ ماریا کو سزا دینے کے لیے اس کے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے غصے سے شال کندھوں سے اتار کر ایک جانب پھینکی تھی اور بے ساختہ بالوں پر ہاتھ پھیرا تھا۔ جتنا وہ اس لڑکی کی شکل دیکھنے سے گریز کرنا چاہتا تھا اتنا ہی اس کے سامنے آتی تھی۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی شکل ہی سب سے پہلے نظر آئی تھی۔ آغا جان، آپ کے اس فیصلے کی وجہ سے میں الجھ کر رہ گیا ہوں۔ کاش آپ اس لڑکی کی قسمت میرے ساتھ نہ جوڑتے۔ 10 سال پہلے آپ وہ فیصلہ نہ کرتے اور نہ میں اس حویلی میں آنے پر مجبور ہوتا۔ صرف اور صرف آپ کی وجہ سے میں اس حویلی میں موجود ہوں۔ میٹنگ کے سلسلے میں وہ کافی دن سے امریکہ گیا ہوا تھا اور رات ہی وہ اس حویلی آنے کے بجائے اپنے اپارٹمنٹ میں واپس آیا تھا، لیکن نہ جانے آغا جان کو کیسے بھنک پڑ گئی اور رات ہی ان کا فون آیا تھا اور انہیں حویلی آنے کا حکم دیا تھا۔ لاکھ بہانے بنائے لیکن آغا جان کی محبت کے آگے وہ ہمیشہ ہار جاتا تھا۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی ناپسندیدہ ہستی سے سب سے پہلے سامنا ہوا تھا۔ نوکری ملی کیا؟ گھر میں داخل ہوتے ہی ایک راحت آواز جویریہ کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ نہیں ملی، ایک لفظی جواب دے کر حجاب کو کھینچ کر اتار کر وہ کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ جانتی تھی میں تیرے نخرے، اپنی مرضی کی مالک ہے تو، لیکن مجھے جلد از جلد پیسے چاہیے۔ پیچھے زہرا بیگم کے مغالطات شروع ہو چکے تھے۔ ٹھاک کی آواز سے دروازہ بند کر کے وہ ہینڈ بیگ بیڈ پر رکھ کر سلیپر پاؤں میں پہنے کمرے سے مخلطہ واش روم کی جانب بڑھی تھی۔ کچھ دیر بعد فریش ہو کر بیڈ پر بیٹھے وہ موبائل پر مختلف کمپنیوں کے نام سرچ کر رہی تھی جہاں جابس کے لیے کسی ورکر کی ضرورت تھی، جہاں اس کی تعلیم کے مطابق اس کو نوکری ملنے کے چانسز ممکن تھے۔ دروازہ کھولے قدرے بوٹے سے قد کی کھلتی ہوئی رنگت کی خوبصورت لڑکی اندر داخل ہوئی۔ سرخ گھیرے دار شلوار کے ساتھ چھوٹی کرتی نما قمیض پہنے سادہ سے حلیے میں بھی چاند کا ٹکڑا لگ رہی تھی۔ جویریہ نے ایک نظر اٹھا کر ماریا کی طرف جانب دیکھا اور دوبارہ موبائل میں مگن ہو گئی۔ کیا ہوا باجی، کام بنا؟ بیڈ کی پندی کے قریب رک کر پتلی کمر پر ہاتھ ٹکائے اس نے جویریہ سے پوچھا۔ نہیں، ابھی تک نہیں، سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں، آج کل کی ڈیمانڈ کے مطابق کام نہیں کر سکتی اور جو امی تو بس ہتھیلی پر سرسوں جمانا چاہتی ہیں۔ باجی صبر کر رکھو، سب اچھا ہوگا، امی کو میں سمجھاؤں گی، بس تم اپنا کام جاری رکھو، میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں، اور ہاں زیادہ مت سوچنا ورنہ جانتی ہو نا۔ 19 سالہ ماریا جویریہ کو کہتی دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ شکریہ، اور چینی ذرا ہلکی رکھنا۔ جویریہ نے پیچھے سے ہانک لگائی تھی۔ مسکراتے ہوئے پیچھے مڑی تھی۔ جانتی ہوں میری پیاری باجی، آنکھ دبا کر کہتی وہ مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی اور جویریہ دوبارہ اپنے کام میں مگن ہوئی تھی۔ آغا علی ہمدانی اور شازیہ بیگم کی 3 اولادیں ہیں، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ بڑے بیٹے کا نام سلمان علی ہمدانی تھا اور بیوی کا نام فردوس بیگم، جس کی 3 اولادیں ہیں۔ بڑا بیٹا حاشر ہمدانی تھا جو MBA کرنے کے بعد اپنا بزنس سنبھال رہا تھا۔ اس سے چھوٹا اشار ہمدانی جو ہائر اسٹڈیز کے لیے ملک سے باہر تھا، اور چھوٹی بیٹی ماریا تھی۔ آغا علی ہمدانی کے دوسرے بیٹے کا نام سلطان علی اور بیوی کا نام زوبیہ ہمدانی تھا، جس کی صرف 2 اولادیں تھیں۔ آفاق ہمدانی جو حاشر ہی کی طرح باپ دادا کا بزنس سنبھال رہا تھا، لیکن دونوں الگ الگ کمپنیز میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ اس سے چھوٹی تھی منتہا سلطان، نٹ کھٹ زندگی سے بھرپور لڑکی، جس کا نکاح 14 سال کی عمر میں حاشر ہمدانی سے ہو چکا تھا۔ آغا علی کی بیٹی طوبہ ہمدانی اپنے ہسبینڈ اور ایک بیٹی شائنہ کے ساتھ لاہور میں مقیم تھی اور گاؤں کا رخ سال میں 1 مرتبہ ہی کرتی تھی، لیکن حاشر ہمدانی سے ملنے وہ اکثر اوقات اس کے اپارٹمنٹ میں آتی رہتی تھی، کیونکہ وہ بھی بزنس کے سلسلے میں اور کچھ حویلی کے معاملات کی وجہ سے لاہور میں ہی موجود تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے ماریا کو ڈھونڈنا چاہا تھا، اپنی جان سے پیاری چیز اسے بھی اس کے قبضے میں تھی۔ ماریا شرافت سے باہر آ جاؤ، روز تمہارے بھائی سے ہوئی بے عزتی کا بدلہ بھی تم سے لوں گی، جلدی باہر آؤ۔ واش روم میں بیڈ کے نیچے اور پردے کے پیچھے ہر جگہ اس نے ماریا کو تلاشا، لیکن نہ جانے وہ کہاں گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو چکی تھی۔
ماریا وہ دوبارہ اونچا چلائی تھی، لیکن ساتھ ہی حاشر کی گھر میں موجودگی یاد آتے ہی زبان دانتوں تلے دبائی تھی۔ وہ ہٹلر دوبارہ شروع نہ ہو جائے، خاموشی ہی اچھی ہے۔ لیکن یہ ماریا گئی کہاں؟ اچانک ہی چاروں طرف نظریں دوڑائے اس نے ماریا کو تلاشا، جب اچانک اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑے موبائل پر پڑی۔ نظر پڑتے ہی آنکھوں میں چمک ابھری تھی اور دماغ میں شیطانی پلان تیار تھا۔ چلو ماریا نہ صحیح، اس کا موبائل تو ہے نا۔ تھوڑا سا اونچا بول کر موبائل لیے وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلی۔ الماری میں چھپی ماریا کا سانس اٹکا، لیکن باہر نکل کر اپنی شامت نہیں بلوانا چاہتی تھی۔ دم سادے وہ منتہا کو کمرے سے نکلتی دیکھتی رہ گئی۔ سامنے آ کر وہ اسے مار بھی نہیں کھا سکتی تھی۔ کمرے میں آ کر اس نے موبائل الماری میں چھپایا اور خود آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا سنورا ہوا روپ کو مزید سنوارا تھا۔ پورے 1 مہینے کے انتظار کے بعد آخر آپ آ ہی گئے۔ جانتے ہیں آنکھیں آپ کی دید کی پیاسی ہو رہی تھیں۔ شاید قسمت کو بھی رحم آ گیا اور آپ کو بھیج دیا۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر وہ دل ہی دل میں حاشر سے مخاطب ہوئی تھی۔ پنک لپسٹک سے ہونٹوں کو خوبصورتی بخش کر وہ بیڈ پر آ کر چت لیٹ گئی۔ لبوں پر مسکراہٹ واضح تھی، خیالوں کی دنیا میں جیسے کوئی مدر بھرے گیت اس کی سماعت میں کھول رہا تھا۔ جانتے ہیں حاشر، حویلی میں آپ کے قدم رکھتے ہی حویلی کی قسمت جاگ جاتی ہے۔ نہ جانے کیا جادو ہے آپ میں حاشر کے یہ حویلی کے در و دیوار بھی مجھے آپ کی موجودگی میں خوش نظر آتے ہیں، جیسے آپ سب آپ کی دید کے پیاسے تھے اور آپ کے آنے سے ان کو سکون بھری بارش نصیب ہوگی۔ بیڈ پر چت لیٹی وہ نہ جانے کسی دنیا میں تھی، جب پانی سے بھرا جگ کسی نے اس کو اوپر پھینکا تھا۔ ایک چیخ کے ساتھ ہڑبڑا کر وہ اٹھی تھی اور مقابل ماریا کو دیکھ کر وہ غصے سے لال پیلی ہوئی تھی۔ آنکھوں کا کاجل پانی کی وجہ سے پھیل گیا تھا۔ ماریا، یہ کیا حرکت ہے؟ دانت پیس کر وہ زور سے چلائی تھی۔ ماریا بے ساختہ ہنستی اسے مزید غصے سے دوچار کر گئی تھی۔ موبائل لے کر آئی تھی نا تم روم سے، بدلہ تو لینا ہی تھا میں نے۔ اب بھائی کی موجودگی میں منتہا بھابھی مجھے کچھ کہہ بھی نہیں پائیں گی۔ معصومیت کی عظیم مثال جو بننا ہے منتہا بھابھی نے۔ بھابھی پر زور دیے اس نے منتہا کو مزید چڑھایا تھا۔ رکو، تمہیں تو میں پوچھتی ہوں، وہ ساری حالت خراب کر دی۔ اب بچو مجھ سے، موبائل تو میرے پاس ہی ہے۔ حاشر ہمدانی کی ہے بہن ہو، ذہانت ورثے میں ملی ہے، موبائل کو منتہا کے سامنے لہرائے زبان نکال کر وہ منتہا کو حیران کر گئی تھی۔ یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ رکو تم۔ کمرے سے باہر نکل کر وہ اس کے پیچھے لپکی تھی، لیکن ماریا میڈم اس کے ہاتھ نہیں آنے والی تھی اور باہر جا کر کوئی الٹی سیدھی حرکت کر کے حاشر کو موقع نہیں دینے والی تھی۔ کنٹینیو جاری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی۔ عشق بددعا، ہادیہ مغل، قسط نمبر 2۔ دوپہر کے لنچ پر آج سب موجود تھے سوائے آفاق اور منتہا کے۔ آفاق کام کے سلسلے میں کچھ دن پہلے اسلام آباد گیا ہوا تھا۔ کچھ حاشر کی موجودگی میں وہ کم ہی حویلی میں نظر آتا تھا اور یہ سلسلہ پچھلے 10 سال سے چل رہا تھا۔ نہ حاشر آفاق کا سامنا کرنا چاہتا تھا اور نہ آفاق کو حاشر ہمدانی میں کوئی دلچسپی تھی۔ تو آ ہی گئے۔ برخوردار آغا جان کے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی حاشر دھیمی مسکراہٹ کے سنگ آغا جان کی جانب بڑھا تھا اور بے ساختہ ان کے گلے لگا۔ میرا بیٹا، کندھے پر تھپ تھپی دے کر آغا جان نے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ جی آغا جان، صبح ہی آیا تھا۔ آپ کیسے ہیں؟ اور دادی جان، خیال تو رکھتی ہیں نا آپ کا؟ بس بیٹا، تمہاری دادی کو بہوؤں سے فرصت ملے تو ہمیں دیکھیں۔ کن اکھیوں سے شازیہ بیگم کی جانب دیکھ کر انہوں نے حاشر کو جواب دیا تھا تو سب کے چہروں پر مسکان لایا تھا۔ ایک گھوری سے نواز کر شازیہ بیگم دوبارہ فردوس بیگم کی جانب متوجہ ہوئیں۔ آپ بتاؤ کیا پلان ہے؟ کب تک رکو گے؟ آغا جان نے حاشر سے استفادہ کیا۔ بس اب لنچ کر کے نکلوں گا، کل ضروری میٹنگ ہے اور پہنچتے ہوئے شام ہو جائے گی۔ لگتا ہے اپنے آغا جان کو تم اس عمر میں دور رہ کر ستاؤ گے۔ جانتے ہو تمہارے اور آفاق کے بغیر ہم کتنا اکیلا محسوس کرتے ہیں، لیکن تم دونوں کو اپنے بزنس سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ وہ اشعار صاحب 5 سال ہو چکے ہیں لیکن اب تک ایک چکر بھی نہیں لگایا، آغا جان نے مصنوعی خفگی سے کہا تھا۔ آفاق کے ذکر پر اس کا چہرہ یکدم سپٹ ہوا تھا، لیکن آغا جان کی موجودگی میں وہ اپنے سرد و سپٹ تاثرات چھپا گیا تھا۔ کل صبح جائیں گے آپ، بس اب کچھ نہیں سنیں گے۔ حاشر کے ہاتھ کا سہارا لے کر وہ ٹیبل تک آئے تھے اور سربراہی کرسی پر سوار ہوئے تھے۔ آغا جان، جانا ضروری ہے ورنہ میں آپ کی بات کبھی نہیں ٹالتا۔ پہلے وعدہ کرو اگلے ویکنڈ ہمارے ساتھ گزارو گے، پھر ہم جانے کی اجازت دیں گے۔ اس بار
اس وقت آغا جان روٹھے ہوئے چھوٹے سے بچے لگ رہے تھے۔ حاشر بے ساختہ مسکرایا، لیکن وہاں منتہا کو آتا دیکھ کر لب بیچ گیا تھا۔ سرخ لباس میں، چہرے پر ہلکا سا میک اپ کیے، کانوں میں جھمکیاں، پیروں میں سٹائلش سا خصہ پہنے، سیج سیج کر چلتی سیڑھیاں اترتی وہ حاشر کے چہرے پر ناگواریت کا باعث بن گئی تھی۔ السلام علیکم۔ ہال میں داخل ہوتے ہی مدھر بھری آواز میں اس نے سب کو سلام کیا اور آغا جان کے آگے سر جھکایا تھا۔ بابا کی لاڈو کیسی ہے؟ آج صبح سے نظر نہیں آئی۔ جی آغا جان، بس کمرے میں پانی گر گیا تھا جو ملازمہ کے ساتھ اسے نکالنے میں مصروف تھی۔ چیئر پر بیٹھتے ہوئے اور ایک تیکھی نظر ماریا پر ڈالی، اس نے آغا جان کو جواب دیا، پانی کیسے گر گیا اور آپ اتنی لاپرواہ تو نہیں ہیں؟ جی بابا، وہ بس ایک کھسکانی بلی کمرے میں گھس گئی تھی تو جگ الٹ دیا بیڈ پر۔ بلی کا لفظ سن کر ماریا محض پیچ و تاب کھا کر رہ گئی تھی۔ بلی کمرے میں کیسے گھس گئی؟ اسے نکال کر باہر پھینکو دور کہیں، ورنہ دوبارہ نقصان کر دے گی، خیال کرو۔ آغا جان نے بھی بلی کی شان میں اچھے خاصے قصیدے پڑھے تھے۔ جی آغا جان، میں نے اچھے سے اس کی خاطرداری کی ہے، اب وہ بلی مجھے تنگ نہیں کرے گی۔ ایک نظر ماریا کی جانب دیکھ کر اس نے آغا جان کو جواب دیا۔ اچانک نظر حاشر پر اٹھی جو اس کی جانب ہی متوجہ تھا۔ سرخ آنکھیں اور سختی سے لب بیچے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے کے انداز پر بے ساختہ منتہا سٹپٹائی اور پلیٹ پر نظریں جھکائی۔ یہ لو حاشر بیٹا، میکرونی کا بول چچی نے اس کے سامنے رکھا تھا۔ جانتی تھی حاشر کو میکرونی پسند تھی، اسی لیے جب بھی وہ آتا منتہا خود اس کے لیے میکرونی بناتی، لیکن اسے خبر بھی نہیں ہو پاتی تھی۔ نہیں، میں لے لوں گا، آپ باقیوں کو سرو کریں، وہ دو ٹوک انداز میں کہتا وہ اپنی پلیٹ میں سالن ڈالنے لگا۔ زوبیہ بیگم کا ہاتھ تھما تھا اور بے ساختہ منتہا کی جانب دیکھا۔ ماں کا چہرہ دیکھ کر منتہا کے چہرے کی رنگت پھیکی پڑی تھی، لیکن زوبیہ بیگم آنکھ کے اشارے سے اسے سب ٹھیک ہونے کا اشارہ دیا تھا۔ زوبیہ بیگم جانتی تھی وہ کبھی اس کے ہاتھ سے کچھ لے کر نہیں کھائے گا، لیکن ہر مرتبہ جب بھی وہ آتا اس کی خاطر مدارت میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی۔ بے لوث چاہت تھی انہیں حاشر ہمدانی سے، شروع سے وہ ان کا لاڈلا رہا تھا، لیکن نہ جانے 10 سال پہلے کیا وجہ ہوئی تھی جو وہ ان سے دور ہوتا گیا۔ حقیقت میں وہ اب بھی نہیں جان پائی تھی۔ سب کھانے میں مگن ہوئے تھے۔ آؤچ! اچانک منتہا اپنی جگہ سے اچھلی تھی اور پلیٹ پر ہاتھ لگا۔ اس سے پہلے وہ گرتی ماریا نے پلیٹ کو گرنے سے بچایا اور طنزیہ مسکراہٹ کے سنگ اس کی جانب دیکھ کر کچھ دیر پہلے ہوئی بے عزتی کا بدلہ لیا۔ منتہا کیا ہوا؟ دھیان سے کچھ کاٹ گیا ہے کیا؟ ماریا کی زبان پھر سے چلی تھی۔ جانتی تھی منتہا کچھ نہیں بول پائے گی۔ ہاں، ایک لیڈی کاکروچ نے کاٹا ہے، دانت پیس کر اس نے دھیمے سے کہا۔ کیا ہوا لاڈو، سب ٹھیک تو ہے؟ آغا جان بھی پریشانی سے منتہا کی جانب دیکھا تھا۔ حاشر بھی ایک نظر اس کی جانب دیکھ کر دوبارہ پلیٹ پر جھک گیا تھا۔ جی آغا جان، سب ٹھیک ہے، وہ دراصل ٹانگ پر کچھ کاٹ گیا ہے۔ آغا جان دھیان سے، بیٹا دیکھو کیا کاٹا ہے۔ کچھ نہیں آغا جان، آپ کھانا کھائیں، میں ٹھیک ہوں۔ دوبارہ چیئر پر بیٹھ کر وہ ہاتھ کو مسلتی ہوئی کھانے کی جانب متوجہ ہوئی۔ ماریا سے بدلہ لینے کا بعد میں سوچا تھا۔ امی، میری کافی کمرے میں بھجوا دیجیے گا، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ منتہا کی موجودگی سے ناگوار گزر رہی تھی اور کچھ اس کی مسکراہٹ اور اونٹ پٹانگ حرکتیں اسے زچ کر رہی تھیں۔ مزید بیٹھ کر وہ اپنا ضبط کا امتحان نہیں لے سکتا تھا۔ کافی کا کہتا وہ بنا کسی کی سنے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ منتہا کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ حاشر بھی جانتا تھا وہ اسے ہی دیکھ رہی ہوگی، لیکن نفرت کی انتہا پر پہنچا وہ اس کی جانب دیکھنا بھی گوارا نہیں کر سکتا تھا۔ صدیقی امپائر کے آگے کھڑی وہ اندر جانے کی ہمت منجمد کر رہی تھی۔ سلور حجاب کے حالے میں دھمکتا ہوا ہیرا لگ رہی تھی۔ گلاس ڈور دھکیلتی وہ اندر داخل ہوئی ہی تھی کہ زوردار تصادم ہونے سے آتے شخص سے ہوا تھا۔ ہاتھ میں پکڑی فائل زمین بوس ہوئی۔ اس سے پہلے وہ بھی گرتی مقابل شخص نے بازو سے تھام کر اس کو گرنے سے بچایا تھا۔ مس دھیان سے، کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ مقابل کا شیریں لہجہ جویریہ کو حیران کر گیا تھا۔ گھنی پلکوں کی باڑ اٹھا کر مقابل شخص کو دیکھا۔ وجاہت کا اعلیٰ نمونہ، بلیک کوٹ اور جینز میں ملبوس، گندی رنگت اور گھنی مونچھیں انابی لبوں پر ایک حالیہ ڈال کر انہیں چھپائے ہوئے تھی۔ جویریہ کی نظر اٹھ کر جھک ہی نہ پائی تھی۔ مقابل شخص نے آئیبرو اچک کر اس کو دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ کیا دیکھ رہی ہو۔ مقابل کی حرکت سے سٹپٹا کر وہ
پلکیں جھکائے لرزاتے لبوں سے سوری بول گئی تھی۔ فائل اٹھانے کے لیے وہ نیچے جھکا جب وہ بھی سامنے ساتھ جھکی۔ بکھلاہٹ ہر انداز سے واضح تھی۔ مس حسینہ، مجھے ایک بات بتائیں، کیا آپ یہاں جاب کے سلسلے میں آئی ہیں؟ فائل اس کے ہاتھ میں پکڑاتے وہ اٹھا اور اس سے سوال کیا۔ جی جی، انگلیاں چٹکتی جویریہ کے منہ سے بے ساختہ جی نکلا۔ مقابل اس کی حرکت سکنات کو دیکھنے میں لگا تھا۔ لگتا ہے اس حسینہ کی دال یہاں نہیں گلے گی۔ بھائی صاحب نے تو ایک جھٹکے میں اسے باہر نکال دینا ہے، دل میں سوچتے وہ اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ مس، انگلی کے اشارے سے اس نے نام پوچھا۔ جی، جویریہ نام ہے۔ اور جویریہ، نائس نیم۔ مقابل کا لب و لہجہ اسے فلرٹی نیچر کا لگ رہا تھا، لیکن اس کا حلیہ کسی سوبر انسان کا پتہ دے رہا تھا۔ جویریہ کو اس کے برتاؤ کی فی الحال کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ سو مس جویریہ، نوکری ملنا تو یہاں ناممکن ہے، کیونکہ آپ یہاں صرف میل ورکر الاؤ ہیں، فی میل امپلائی کی یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ مقابل کی بات پر سن کر اس کے چہرے پر مایوسی نمایاں ہوئی تھی۔ لیکن سر، میں بہت امید کے ساتھ آئی تھی، مدھم سے لہجے میں وہ بولی تھی۔ ہاں، وہ تو آپ کے چہرے سے ہی واضح ہے۔ اگر میں آپ کو کوئی آفر کروں تو آپ کیا مان جائیں گی آپ؟ مقابل کی بات سن کر جویریہ کو خطرے کی گھنٹی کا احساس ہوا تھا۔ ویسے آپ کون ہیں جو کب سے مجھے ہدایت دے رہے ہیں؟ کیا میں نے آپ سے مدد مانگی تھی یا آپ سے پوچھا تھا کہ یہاں جاب ملے گی یا نہیں؟ آپ ہوتے کون ہیں مجھے آفر کرنے والے؟ جویریہ اس کی آفر سن کر غصے سے پاگل ہو کر نان سٹاپ شروع ہوئی۔ مقابل شخص سینے پر ہاتھ باندھے اس کی جانب دیکھے آرام سے اس کی باتیں سننے میں مگن تھا۔ جویریہ کو اس کی حرکتیں زچ کر رہی تھی۔ مقابل پر کسی بات کا اثر نہ ہوتا دیکھ کر وہ یکدم چلائی تھی۔ میں آپ سے کچھ کہہ رہی ہوں، مسٹر حمدان صدیقی نام ہے میرا، اور اس کمپنی کا اونر ہوں، اور کچھ جاننا ہے آپ کو؟ مس جویریہ آئیبرو اچک کر اس نے جویریہ کو دیکھا۔ اونر؟ سرگوشی سی اس کے منہ سے نکلی اور اپنی بدزبانی کا شدت سے احساس ہوا۔ آئی ایم سو سوری سر۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اچانک پیچھے سے ایک آواز نے جویریہ کی آواز روکی تھی اور حمدان بھی بے ساختہ پیچھے مڑا تھا۔ اماں نوکری کے لیے گئی ہیں آج باجی۔ تخت پر دھپ سے سوار ہو کر اس نے اہم خبر زارا بیگم کے گوشے گزار کی تھی۔ ہاں پتہ ہے، میرے سامنے ہی نکلی ہے اور چائے ناشتہ کروا کر ہی بھیجا ہے۔ اتنی فکر ہونے کی باوجود بھی ہر وقت اسے کھری کھری سناتی رہتی ہیں۔ مجھے شک ہونے لگتا ہے کہ وہ آپ کی سگی اولاد ہیں بھی یا نہیں۔ چھوٹی سی تیکھی ناک چڑھا کر اس نے زارا بیگم کو ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ چل پگلی، لاڈلی بیٹی ہے وہ میری، بس جب گھر کے حالات ایسے ہو جائیں تو تلخی خود بخود آ جاتی ہے۔ 5 مہینے ہو گئے اس محلے میں آئے ہوئے، لیکن اب تک کوئی کام دھندہ نہیں ملا۔ گھر کی حالت ورگوں ہو گئی ہے۔ تلخی تو خود مزاج کا حصہ بنے گی تو بتا، تیرے کام بنا؟ زارا بیگم نے دوبارہ مائرہ کی جانب متوجہ ہوئیں۔ بس کچھ دن اور اماں، ابھی کوئی جواب نہیں آیا۔ دوبارہ جاؤں گی تو ہی کام بنے گا اماں۔ سرخ لبوں سے سریلی آواز اور کچھ من پسند بات سن کر زارا بیگم نے اسے بازوؤں میں دبوچا تھا۔ شاباش میری بیٹی، مجھے امید تھی تو جلدی خوشی کی خبر سنائے گی۔ مائرہ کے خوبصورت چہرے پر بھی خوشی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ جاری ہے۔